یہ دیکھیں کہ اسلام آنے سے پہلے مشرکین مکہ جو ان دنوں میں اگر باپ کا دشمن بھی، باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا نا تو تب بھی اس کو پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور اب ان مہینوں کو آپ دیکھیے کہ جیسے آپ آسانی کے ساتھ پتہ ہے یاد رہیں گے کہ اگر آپ حج کو درمیان میں رکھتے نا ذی الحج کو، تو ذی الحج سے ایک مہینہ ادھر کا ذی القعدہ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم کب سے رمضان سے ہم کہہ رہے ہیں نا، آنے والے سال، پچھلے سال، اس سال کے گناہ معاف، تو الحمدللہ ایسے نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ، اور یہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جیسے ہم سے یوزلی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کی ڈیفرنٹ ڈیٹیل ہے، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ توبہ کرنی پڑتی ہے نہیں کرنے کا۔ تو اہل کتاب جو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو پھر یہ کہیں مشابہت تو نہیں ہو جاتی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے آزادی دلوائی تھی، تو وہ آزادی کے تھینکس میں، خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اتنا بڑا سبق ملتا ہے یہاں پہ کہ دیکھیے خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ، کہ وہ کیا کرتے تھے، روزہ رکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ جو ہے ان کا ہم پہ زیادہ حق ہے، موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، تو اب ہم لوگ بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ کیونکہ مشابہت کی بات تھی نا، تو اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو نیکسٹ ایئر ہم اس کے ساتھ ایک اور دن ملائیں گے، جیسے اگر 9-10 کا رکھ سکتے ہیں یا پھر 10-11 کا رکھ سکتے ہیں۔ یہ تینوں دن میں 10 کا تو رکھنا ہی ہے۔ اگر دیکھیں آپ کو فار ایگزامپل مشکل ہے نا روزہ رکھنا، تو صرف 10 کا رکھ لیں، کیونکہ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم کب سے رمضان سے ہم کہہ رہے ہیں نا، آنے والے سال، پچھلے سال، اس سال کے گناہ معاف، تو الحمدللہ ایسے نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ، اور یہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جیسے ہم سے یوزلی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کی ڈیفرنٹ ڈیٹیل ہے، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ توبہ کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے کہ یا پاک پروردگار، اس کے بعد وہ عہد ہوتا ہے کہ میں دوبارہ سے ایسا گناہ نہیں کروں گی، اور اس پہ جمنا ہوتا ہے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سارے چھوٹے والے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے 10 محرم کا ضرور رکھیے گا، اگر ہمت ہے تو پھر 9 کا رکھ لے ساتھ، یا پھر 11 کا رکھ لے، اور اگر پھر زیادہ ہمت ہے تو پھر تینوں دن کے رکھ لے، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہمت ہے تو پھر پورے رکھ لے، پورے شروع سے ابھی سے رکھنا شروع کر دیں۔ ہمارے یہاں پہ 10 محرم جو ہے وہ آئی تھنک سیٹرڈے کو آ رہا ہے، تو یو کین ڈو فرائیڈے سیٹرڈے، یا سیٹرڈے سنڈے کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے کہ اللہ پہ ایمان کیسے لے کے آنا ہے، کیسے شرک نہیں کرنا، رسول اللہ کی اتباع کیسے کرنی ہے، آخرت کا ڈر کیسے ہوگا کہ آخرت میں حساب کتاب ہے۔ صرف ان 3 چیزوں پہ مسلمانوں کو 10 سال جمائے رکھا تھا، اور پھر 13 سال جمائے رکھا تھا، اور پھر 10 سال مدینہ میں کر کے دکھایا تھا کہ مسلمان پھر کیسے پوری دنیا میں آلموسٹ حکومت کرنے لگ گئے تھے۔ آج وہی مسلمان ہیں ہم، بات میں وہی کہہ رہی ہوں، سٹیج تو وہی ہے نا، وہی قرآن ہے، ہم بدل گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ صرف دیکھیں دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہونا، اسباب جب تک نہیں کرو گے نا پورے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں آسانی کے ساتھ جو چیز سمجھ آتی ہے نا، بس ہم کر لیتے ہیں، بس وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے۔ آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا، اب یہاں پہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہوں نے دعا کی تھی، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ آج ہم بھی جب دعا کریں گے نا،
اتنے دل سے اور عمل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسباب کے ساتھ دعا کریں گے، توکل کے ساتھ دعا کریں گے، تو آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اوحینا کہیں گے ہمیں، اور وہی کر دی ہم نے الی موسیٰ، موسیٰ کی طرف، واخیہ اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوا کہ وہ دونوں متعین کر لیں، وہ دونوں بنا لیں، وہ دونوں چوز کر لیں، لقومکما اپنی قوم کے لیے، بمصر مصر میں، بیوتن ایک کچھ گھر، وجعلوا اور بنا لو بیوتکم اپنے گھروں کو، قبلتن قبلہ، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یہاں پہ غور کیجئے، خوشخبریاں صرف مومنوں کے لیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے اور خوشخبریاں آنی شروع ہو گئی۔ وبشر المؤمنین اور جو مومن ہیں ان کو خوشخبریاں دے دو۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ہے نا، جو مانگ رہے تھے، اور کیا کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں سینیریو کیا تھا کہ فرعون نے جتنی ان کی عبادت گاہ تھی نا سب کو گرا دیا، اور حکم دے دیا کہ کوئی باہر نکل کے ان کا بندہ جو ہے وہ اپنی عبادت گاہ میں نہیں جائے گا، عبادت نہیں کرے گا، ختم بات اس نے کر دی۔ اب اللہ کیا حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی اب تو ظلم ہو رہا ہے، پکڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، تو تم یوں کرو کہ چلو ٹھیک ہے معاف اتنی دیر کے لیے۔ دیکھیں نماز اس قوم کو بھی حکم تھا، نماز صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے، نماز قائم کرو، آج ہمیں بھی یہی لفظ ہے، ڈیفرنٹ وے ہو گیا اس کا، ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں، ان کے لیے ڈیفرنٹ نماز تھی، لیکن مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا اقیم الصلاۃ کا حکم ان کو بھی دیا گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کچھ گھروں کو قبلہ رخ کر لو اور وہاں پہ سارے اکٹھے ہو کے، کیونکہ ان کی اپنی اپنی بستیاں تھی، اللہ وہاں پہ نماز قائم کرو۔ اب یہ کون سی نماز تھی؟ نماز خوف اس کو کہتے ہیں، کہ اب دیکھیں باہر اتنا خوف ہے کہ اب جو فرعون تھا وہ آنکھوں کے سامنے تو دیکھ رہے تھے نا کہ کیا کیسے وہ ظلم کرتا ہے، کیسے اگر وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نماز قائم کرو۔ اب یہ نماز قائم کرنے کا کیا ہوا تھا، حکم آیا تھا نا، اللہ نے دعا کی قبولیت کے لیے کہا تھا، تو اب آگے کیا کہا تھا کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ، مانگی تھی نا دعا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کر دی تھی، اور وحی جب کی تھی تو اس وحی میں کیا کہتا کہ نماز قائم کرو۔ آج بھی ہم جب پھنسے ہوں گے نا کسی بھی مسئلے میں، اپنی ذات کے مسئلے میں یا اپنی قوم کے لحاظ سے یا کسی بھی دنیا کے مسئلے میں، تو ایک ہی حل ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ ایک میں آپ کو یہاں پہ بلکہ بہت پیارا واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دیکھیں ہم لوگ تو نماز کو نا الحمدللہ مجھے امید ہے آپ لوگ تو پڑھتے ہوں گے، یہ ایسے واقعات جب ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو دیکھیں، آنے والی نسل کو دیکھیں، مسجدیں دیکھیں، مسجدیں کیسے خالی پڑی ہوتی ہیں، اور صرف جمعے کو لگتا ہے کہ ایک وہی فرض ہے تو اللہ الحمدللہ بھر جاتی ہے، باقی ٹائم پہ آپ دیکھیں۔ اب پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو جی عورتوں کو تو فرض نہیں ہے، ہمیں تو نہیں کہا گیا نا آدمیوں کے، تو آدمی کس نے جنے تھے، آدمیوں کی تربیت کس نے کی تھی، تو پھر بلیم کہاں پہ جاتا ہے؟ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے نماز کا ٹائم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے کھڑے ہوئے، تو ایک پورا دستہ، اب دیکھیں وہاں پہ دشمن ہے، تیر چلنے والے ہیں، وہ کسی وقت بھی حملہ کر کے ختم کر دیں گے، ایک پوری آرمی آگے کھڑی کی اور آدھی آرمی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، ایک مطلب قیام انہوں نے کیا، ایک رکوع کیا اور 2 سجدے کیے، اور سجدہ کرنے کے بعد وہ اٹھے اور اسی طرح سے وہ جا کے ان کی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے اور ایک رکوع اور 2 سجدے کیے، اور پھر سلام پھیرا، اور پھر سب نے اپنی اپنی جگہ پہ وہ جو ایک رہ گئے تھے انہوں نے وہ کمپلیٹ کیا۔ یہ حال ہے، اور ہماری نمازیں آپ دیکھیں،
ہمارے مسلمانوں کی نمازیں دیکھیں، ہماری آنے والی نسلوں کی نمازیں دیکھیں. اور اللہ اکبر، ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بہت خوف آتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے. آپ بلیو کریں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بلا شبہ آدمی اور کفر کے درمیان جو فرق ہے نا، جو فرق کرتا ہے وہ صرف نماز ہے. ایک آدمی کے، میرے اور کافر کے درمیان جو فرق کرے گا کہ میں کیوں مسلمان ہوں اور وہ کیوں کافر ہے، تو نماز ہے. اگر میں نماز نہیں پڑھتی تو آپ دیکھیں میں کہاں پہ ہوں. اللہ اکبر. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 82 نمبر ہے، آپ خود دیکھیے گا. اب میں پڑھی تھی سورۃ معون میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ معون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ تھا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فویل للمصلین کی بربادی ہے. ویل کا یاد ہے نا آپ کو، ہم نے پڑھا تھا کہ دوزخ کی ایسی وادی ہے جس سے دوزخ خود پناہ مانگتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے فویل للمصلین کہ نمازیوں کے لیے بربادی ہے، مطلب وہ جگہ ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں دکھاوا کرتے ہیں. اللہ اکبر. نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ دکھاوا کرتے ہیں، اگر وہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤن، آگے وہ پورا آپ خود پڑھ کے دیکھیے گا کہ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں. تو وہ لوگ جو نماز صرف اس لیے پڑھیں کہ وہ کہتے ہیں نا تھکے تھکے دل بھی نہیں چاہ رہا پڑھنے کو، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ملاملو کہ بس ٹھیک ہے آج تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملا تو سارے ملا کے پڑھ لوں گی، یا پھر نماز کا جو حق ہے نا وہ نہیں ادا کرتے. اللہ اکبر. اتنا خوف آتا ہے ایسی چیزیں پڑھ کے. ہم تو بڑا کمال کرتے ہیں نا کہ چلو پڑھ تو لیا نا، کوئی بات نہیں، جلدی جلدی کر لیں گے. اسپیشلی جب شادی پہ کسی پہ جانا ہے یا کسی فنکشن پہ جانا ہوتا ہے تو اپنی نمازوں کی حالت دیکھیں. میں جب سے یہ پڑھا تھا نا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ اکبر، تو قسم سے وہ کہتے ہیں نا جان اٹک جاتی ہے کہ یا پاک پروردگار، ہم تو یہی بڑا کمال سمجھ رہے تھے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ تو یہ ایک اور بات سمجھ آ گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی آسانیاں کرے. اللہ اکبر. تو دوسرا میں نے ایک اور بھی آپ کو بتانی تھی، یہ تو عبداللہ بن ان کی تھی نا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. چلیے جی، اب ہم جب یاد آئے گی تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گی، کیونکہ وہ بھی نماز خوف کی بات ہے. کیونکہ نماز کی جب بات ہوتی ہے نا تو آنیسٹلی دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں ہم نے کیا پیغام چھوڑ دیا. ہم نے تربیت تو ہم لوگوں نے کرنی تھی نا، جب ہم کہتے ہیں نا آج کل کے وہ بچے ہم ماؤں نہیں پیدا کیے، ہمارے گھروں میں پلے بڑے، ہمارے گھروں میں بڑے ہوئے. ہم نے جس چیز کی امپورٹنس ان کو دی، انہوں نے وہ امپورٹنٹ سمجھا. ہم نے بھر بھر دنیا دی، انہوں نے بھر بھر دنیا لی. ہم نے بھر بھر دنیا کا علم دیا، انہوں نے بھر بھر دنیا کا علم لیا. دنیا کا علم لینا منع نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہم نے سکھانا تھا نا اس میں کمی کر دی. بس وہ گاڑی کہتے ہیں نا، گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں، وہ لوگ پتہ نہیں کون سے لوگ کہتے ہیں جی دین علیحدہ ہے اور کلچر علیحدہ ہے تو دنیا علیحدہ ہے. کوئی علیحدہ نہیں ہے، دین اور دنیا ایک ہی تو بات ہے. اسی رب نے تو امتحان، ایک طرف نماز ہے اگر اس کا امتحان ہے تو دوسری طرف عمل کا امتحان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب لینا ہے، ایک ایک لمحے کا جواب لینا ہے. ایک ایک لمحہ عبادت میں ہے. ہم صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، ایک ایک سیکنڈ عبادت میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا جواب چاہیے ہوگا، دینا پڑے گا ہمیں.
اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں بس اس بات کی سمجھ آ جائے. پتہ ہے بات صرف یہ ہوتی ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے نا، پھر بڑی مزہ آتا ہے، پھر بندہ اتنا انجوائے کرتا ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ میری زندگی میں قرآن کھلا تو مجھے اتنا مزہ آیا، وہ اس لیے آتا ہے. ایسا نہیں کہ قرآن آپ پڑھیں تو آپ کو مزہ آ رہا ہے، وہ والی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عمل کا مزہ ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے او مائی گاڈ میں تو کھانا تو پکا ہی رہی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی تمہاری عبادت ہے، کیونکہ نیت یہ فرق ہوگی، میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے خامند کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پکا رہی ہوں، صفائی کر رہی ہوں، تو گھر کی صفائی بھی تو عبادت ہے کہ میں صاف ستھری رکھ رہی ہوں گھر کو. میرے اوپر جو ذمہ داری ہے میں پوری کر رہی ہوں. میں اولاد کے ساتھ اگر بات کر رہی ہوں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تو وہ تربیت کے اندر آتا ہے، تو مجھے وہ بھی ثواب، وہ بھی عبادت ہے میری. تو میرا تو ایک ایک لمحہ عبادت میں وہ انجوائے کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہائے ہم یوں کر کے بیٹھ جائیں، کمرے سے باہر نہیں نکلنا، سفید کپڑے پہن لیں گے اور پھر ہم نے بس ہر ایک کو کہنا تم بھی غلط کر رہی ہو، تم بھی غلط کر رہی ہو. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے، جب ہم اس کو استعمال کریں گے نا، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی حدود کے اندر استعمال کرنے سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. جس نے نعمت ہی نہیں استعمال کرنی اس نے کیا جواب دینا؟ بھائی ٹھیک ہے تو اب سوچو کسی نے تحفے دیے، سارا کچھ دیا، پھر ہم نے استعمال ہی نہیں کرنا، اس کو پیک کر کے رکھ دیا، تو پھر کیا مزہ ہے نا؟ مزہ ہی اس بات میں ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کی حدود میں استعمال کرنا. یہی شیطان کو ہرائیں گے ہم. شیطان بھی کوئی آسان نہیں ہے، وہ تو پوری آرمی کے ساتھ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے نا کہ ان کو میں بتاؤں کہ دیکھو اتنا بڑا بڑا کر کے دکھاتا ہے، اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، واللہ کچھ بھی نہیں ہے. جب جا کے بندہ دیکھتا ہے نا اور اس گند میں پڑ جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے ہائے ہائے یہ کیا تھا، کیونکہ سکون کوئی نہیں ہوتا نا. تو اصل میں جو سکون مل جاتا ہے تو وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا ربنا، اے ہمارے رب. اب یہ بھی بہت پیاری آیت ہے کہ اتنا بڑا سبق ہے کہ جب ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا مطلب، جب دیکھیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. کہ موسیٰ نے کہا جب فرعون کو دیکھا نا کہ ایسا طاقتور ظلم کرنے والا اور سن نہیں رہا بات، قال موسیٰ نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، انکا آتیتا، کہ بے شک تو نے دی ہے، فرعون و ملأہ، فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، زینتا و اموالا، زینت اور اموال، مطلب مال و دنیا، پوری دنیا کی زینت، ان کو اولاد دی، ان کو اس کے بعد حکومت دی، اس کو شان و شوکت دی، اس کی عزت اتنی، لوگ آگے پیچھے، اس کے مالا جو ہیں ایون اس کے سردار ہیں، ان کو تو نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا مقام دے دیا. تو پھر کیا کہا فی الحیات دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا، اے میرے رب تاکہ وہ بھٹکائے عن سبیلک، تیرے راستے سے. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا پاک پروردگار، تو نے تو یہ نعمتیں دی تھی ان کو تاکہ یہ اپنی حدود میں رہ کے ان کو استعمال کرے اور دوسروں کو فائدہ دے، کیونکہ ان کا رتبہ اس جگہ پہ تھا، ان کا مقام تھا ایسا کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ اس نے اپنی قوم کو واپس کرنا ہوتا ہے، اپنی قوم کی زندگی آسان کرنی، اس کو یہ عہدہ دیا تھا. یا اللہ یہ جو عہدہ تو نے دیا تھا اس لیے کہ لیضلوا عن سبیلک، کہ یہ تیرے ہی راستے سے بھٹکا دے، کہ ان کو دیکھ کے لوگوں کو لگے کہ ان کو اللہ نے اتنا دیا ہے تو بس یہ انہی کا راستہ ٹھیک ہے، اور ان کو اتنی طاقتور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے کر دیا کہ یہ ان لوگوں پہ ظلم کریں جو تیرے راستے پہ چلنے کے قابل ہو رہے ہیں، جو تیرے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. غور کیجیے اس بات کو. اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ